جیسے اللہ کا پیر جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ اللہ کے پیر کو تو جلا ہی نہیں سکتی، ایسی کون سی آگ ہے جو اللہ کے پیر کو جلا دے؟ حدیث کے الفاظ ہمیں بتلا رہے کہ اللہ کا پیر بھی ہے لیکن دو ہے یا ایک ہمیں نہیں معلوم، اس کے پیروں میں انگلیاں ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، بس ہمارا عقیدہ یہ پیر ہے، کیسا ہمیں نہیں معلوم، آنکھ ہے لیکن کیسی ہمیں نہیں معلوم، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں۔ یہ تو ہمارے ہندوؤں کا عقیدہ ہے، آتما پرماتما، آتما ہی پرماتما ہے، سنا نا، آتما ہی پرماتما ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آتما ہی پرماتما ہے، ہم جو بول رہے ہیں یہ ہاتھ جو ہل رہے ہیں کوئی بجلی کا تار تو لگا رہی ہے، یہ جو روح ہے جو ہمارے اندر آتما ہے، جو روح، یہی اللہ، یہی ایشور یہ شکتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کا پتلا بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا تو اس میں پھونک ڈالی نا، اپنی پھونک، تو وہ اللہ ہی کا تو حصہ ہے جو پھونکا تھا، اس میں جو روح ڈالی تھی، جو اس میں نفخہ مارا ایسے جو کیا تھا، تو وہ اللہ، تو یہ آتما ہی اللہ کا حصہ آیا ہے، تب آدم زندہ ہوئے ہیں۔ تو انسان کے اندر جو روح ہے وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ میرے بھائی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، آتما کبھی پرماتما نہیں ہو سکتی، انسان کے اندر جو روح ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ روح خدا ہو، میرے اندر روح ہے یہ خدا ہے، آپ کے اندر بھی روح ہے یہ خدا ہے، ایسا ہو جائے گا؟ میں نے آپ کو مارا، کیا مطلب؟ ایک اللہ مار رہا ہے دوسرا اللہ پھٹ رہا ہے، یہ آتما پرماتما کیسے ہو جائے گا؟ کتے میں بھی روح ہے، اس میں بھی اللہ، دروازے پایا مر گئے، ایک اللہ مار رہا ہے ایک اللہ پٹ رہا ہے۔ ٹرک کا ڈرائیور شراب پی کے چلا رہا ہے، اس میں بھی آتما ہے، یعنی اللہ شراب بھی پی رہا ہے اور شراب کے نشے میں چڑھا دیا کتے کے اوپر بھی، وہ دوسرا خدا مر گیا۔ عورت میں بھی تو آتما ہے، عورت میں بھی تو روح ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے جب ہم مستری کرتا ملتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ وہ ایک اللہ مل رہا ہے، دوسرا ایک اللہ ہم مستری کر رہا ہے، دوسرا کروا رہا ہے۔ یہ ہندو تمہارے خدا ہو سکتے ہیں، ایسا تمہارا عقیدہ ہو سکتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے رب کی پہچان اور ہمارے رب کی شان تو یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ بھی نہیں، اور جب بیٹا نہیں باپ نہیں تو وہ کسی کا شوہر نہیں، کسی کا پتی نہیں، جب وہ پتی نہیں تو کسی کا نانا نہیں، کسی کا دادا نہیں، وہ کچھ نہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر، اللہ کے ہمسر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے کوئی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی۔ یہ ہمارا رب ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اللہ ہر جگہ ہے، یہ مسلمان بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تیرے گھر کی لیٹرین میں بھی اللہ ہر جگہ ہے، تیرے گھر میں نالی ہوگی ہوگی اللہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تیرے باپ کا خطبہ ہے ہر جگہ، یہاں اسٹیج پر ہی بیٹھا ہے، وہ آ گیا وہ اسٹیج پر، کرسی پر بھی ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، سن لو یہ عقیدہ، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش، اللہ عرش پر ہے، رحمان عرش پر ہے، ساتویں آسمان کے اوپر جو عرش ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، عرش پر اللہ وہی ہے۔ ثم استوى على العرش وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ میرے بھائیوں بہت وسیع ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ زمین پر نہیں ہے۔ نہیں، جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے جھوٹے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے وہ کافر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اپنے وجود کے اعتبار سے وہ مشرک ہیں۔ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔
وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، علم اس کا وہ تمہاری نالیوں میں نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ تمہاری نالی میں کتنے کیڑے ہیں۔ وہ تمہاری لیٹرین میں نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ تمہاری لیٹرین میں کیا کیا پڑا ہوا ہے۔ وہ زمین کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ایک بچہ ہے یا دو بچہ ہے۔ وہ سمندر میں نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں ہیں۔ وہ مچھلی کے اندر نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا علم ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے۔ وہ تو صرف عرش پر ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ جب تک یہ عقیدہ پارا اور آپ کا نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے بولو۔ بہت سے لوگ، اللہ کے نبی نے فرمایا شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے، چیونٹی کی چال سے۔ کیا ہوا؟ ارے مولوی صاحب گھر میں کل کتا، اگر میرا کتا نہیں ہوتا تو چور آ گئے تھے چوری کرنے، کتا بھونکا چور بھاگ گئے، کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتا۔ شرک ہے، شرک ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اس کتے کی وجہ سے میری چوری بچا دی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ لیکن یہ شرک خفی ہے، یہ آپ جان بوجھ کر نہیں بول رہے ہیں، آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ نے بچایا ہے، لیکن یہ بولنے کے معاملے میں آ گئے، لیکن شرک ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ ارے اس ڈاکٹر نے ایسی دوا دی مریض کو فائدہ ہو گیا، ارے نہیں تو مر جاتا میرا باپ، اس ڈاکٹر کی دوا نے بڑا فائدہ پہنچایا۔ نہیں، شرک ہے۔ آپ یہ کہیے کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھوں میں بڑی شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کی ایک خوراک میں ایسی شفا دی کہ میرا بھائی صحیح ہو گیا، میرا باپ صحیح ہو گیا۔ یہ جملے بڑے احتیاط کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے۔ شرک چونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے۔ وہ بیچارے بولو تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں، وہ کہتے ہیں بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاتا ہوں۔ اور عورتیں کہتی ہیں اگر بابا نہیں دیا تو مر کے جاؤں گی، مر کے کوئی نہیں آتا بلکہ مار کے آتی ہے وہاں۔ اچھے اچھے کو لپسٹک لگا لگا کے بابا کو دکھانے جاتی ہے، بابا شاید پسند آ جائے بیٹا کیا مزاروں میں لپسٹک لگا لگا کے جاتی ہے، بے غیرت، شرم نہیں آتی۔ بابا بیٹا دے دو، بابا اسی کو دیں گے جس کی لپسٹک پسند آ گئی۔ بابا لپسٹک لگا لگا، بابا بیٹا بیٹی دلوا سکتے، طاقت ہے، لیکن کسی لپسٹک والی سے یہ نہیں کہہ رہے منحوس بات میرے پاس ایسی آئی ہے۔ بابا کو زندہ مانتے ہیں، لیکن بابا روک نہیں سکتے کہ میرے مزار پہ تم کیوں آتی ہو۔ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا منع ہے۔ لعنت اللہ علی زائرات القبور، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو قبروں پر جانے والی عورتوں پر اور قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں۔ وہ فلمی دنیا کی ہیروئن بھی چلی گئی تھی، وہ کون ہے؟ کیٹرینا کیف، وہ بھی پہنچ گئی بابا کے مزار پہ، حاجی علی کی درگاہ پہ اسکرٹ پہن کر، اتنی بڑی اڑنے اڑنے کھول کر مجاوروں نے دیکھنا شروع کر دیا، بابا کو چھوڑ دیے، سب کیٹرینا کیف کے پیچھے پڑ گئی۔ پیپر والوں سے کہنے لگی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ پچھلی سال میں آئی تھی، بابا نے میری فلم سپر ہٹ کر دی تھی، ہم پھر آئے ہیں بابا کا آشیرواد لینے، اور بابا کی دعا ہوگی تو میری یہ فلم بھی سپر ہٹ ہوگی۔ اب تو ہجڑے بھروے رنڈیاں سب جانے لگے ہیں اپنے اپنے کام، بابا سب کا کام کروا دیتے ہیں، یہ بابا کا حال ہے۔ کوئی بھی آئے، کوئی بھی آئے، جب کتیا تمہارے بابا کے قبر پہ جاتی تو تم ڈنڈا مار کے بھگاتے، ہو سکتا ہے اس کو بچہ نہ ہو رہا، وہ بھی بچہ مانگنے جا رہی ہے، کتیا نہ جائے، کیوں؟ تمہارا بابا صرف مردوں کو ہی بچے دیتا ہے، عورتوں کو ہی دیتا ہے، کتے کتیوں کو نہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جو سور کو بھی دیتا ہے، کتیا کو بھی دیتا ہے۔ میرا بابا تو کیوں بھگاتا ہے قبر سے؟ ہو سکتا ہے وہ بھی جا رہی ہے، بیٹا بیٹی مانگنا، بچہ مانگنا، نہیں اس کو بھگایا ناپاک ہو جائے گا بابا کا، بابا کا مطلب اس کو بھگاتے، کیوں بھگاتے؟ اے مولوی صاحب الٹی سیدھی باتیں مت بولو، الٹا سیدھا کام تم کرو، الٹا سیدھا کام تم کر رہے ہو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ذوب الطالب
کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی قبروں پہ جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن تم باباؤں کے آستانوں پہ جا رہے ہو، یہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَبِجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سارے بابا مل جائیں، پوری دنیا کے بابا مل جائیں، لوٹا بابا، چھوٹا بابا، ڈنڈا بابا، گھوڑا بابا، مٹکا بابا، پتنگ بابا، ملنگ بابا، کتا بابا، سارے بابا مل جائیں، پھر بھی ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہم نے کہا قرآن کہہ رہا ہے وَلَبِجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی میں روح نہیں ڈال سکتے، اس کو اڑا نہیں سکتے، اس کو پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ فرماتا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی اگر تھوڑا سا مٹھائی لے کے چلی جائے، ان کے ہاتھ سے کوئی چیز ہے اور وہ لے کے اڑ جائے تو یہ سارے کے سارے بابا مل کر اس مکھی سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، وہ مکھی کو پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو مکھی سے چینی کا شکر کا ایک دانہ نہ چھین سکے، مٹھائی کا ایک دانہ نہ چھین سکے، وہ تمہیں بیٹا بیٹی کیا دے گا؟ جو اتنی سی چیز چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بیٹا بیٹی کیا دے گا؟ اتنی موٹی سی بات مسلمانوں کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، ہماری کھوپڑیوں میں نہیں بیٹھ رہی ہے۔ ہندوؤں نے کھڑی مورتی کی پوجا شروع کر دی تو مسلمانوں نے پڑی مورتی کی پوجا شروع کر دی، ہندو نے مورتی پر چنری چڑھانا شروع کر دیا تو مسلمان نے چادر چڑھانا شروع کر دیا، ہندوؤں نے مالائیں مورتی پہ ڈالنا شروع کیا تو مسلمانوں نے پھول برسانا شروع کر دیا، ہندوؤں نے شنکر اور ہنومان کی مورتی کو دھو کر اس کا پانی بھر کر پینا شروع کر دیا تو مسلمانوں نے بھی قبر دھو کر عرس کے موقع پر اس کا پانی پینا شروع کر دیا، ہندوؤں نے مورتی پر چڑھاوا چڑھانا شروع کر دیا اور اس کو پرساد کا نام دیا، لو کھاؤ یہ پرساد ہے بھگوان کا، تو مسلمانوں نے بھی قبر پر کھانا پینا شروع کر دیا اور اس کا نام تبرک رکھ دیا۔ جو کام مورتیوں پہ کر رہے ہیں وہی کام مسلمان مزاروں پہ کر رہے ہیں، پھر مسلمان تو جنت میں جائیں اور ہندو جہنم میں، ایسا کیوں ہے؟ سن لو، اگر بھارت کا یہ 60 کروڑ ہندوؤں کے جہنم میں چلا گیا تو بھارت کا یہ 30 کروڑ مسلمان بھی جہنم میں جائے گا، اور اگر یہ 30 کروڑ مسلمان چادر چڑھانے کے بعد، پھول برسانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، قبر دھو کر اگر یہ کام اچھا ہے اور یہ کام کرنے پر اگر بھارت کا یہ 25-30 کروڑ مسلمان جنت میں چلا گیا تو جرجیز کا فتویٰ یہ ہے کہ بھارت کا یہ 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں۔ پھر وہ جنتی اور یہ جہنمی ایسا کیوں ہے؟ ہندو جہنمی اور مسلمان جنتی کیسے؟ اگر وہ جہنمی ہے تو ہر مسلمانوں تمہارے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اور اگر تم جنتی ہو تو پھر ہندوؤں کو جہنم میں جانے کا سرٹیفکیٹ کیسا؟ نہیں صاحب وہ کافر ہے، مسلمان ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، کم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن ایک ہی برہما، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی تو وہی کہہ رہا ہے۔ نہیں صاحب، ہم نے عربی میں کہا ہے، عربی میں کیا ہوا ہے؟ ہم تقریر اردو میں کر رہے ہیں، آج اردو والے اردو میں سمجھ رہے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی یہ جو مسلمان اردو بولتے ہیں اور عربی نہیں جانتے ہیں تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اردو میں کہو یا ہندی میں کہو، بات تو ایک ہی ہے۔ اگر وہ جہنمی ہے تو تمہارے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اور اگر تم جنتی ہو تو ان کو جہنمی کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے وہ تو پھر بھی مورتی کو پوجا، اس کو معلوم ہے ہنومان ہے، اس کو معلوم ہے شنکر ہے، تجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں بابا ہی ہے یا کوئی کتا ڈال دیا گیا ہے یا گدھا مار کے ڈال دیا گیا ہے، اور لوگ پوچھتے چلے آ رہے ہیں، تجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو تو معلوم بھی ہے، تجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ہماری عقلیں کیسی دھوکہ کھا گئی ہے، ہمارے باپ دادا جس کو مانتے چلے آ رہے ہیں ہم بھی اسی کو مانتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ بنارس میں صاحب ننگڑا بابا،
اس کو وضو تک بنانا نہیں آتا تھا، ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، 24 گھنٹے ننگا بیٹھا رہتا تھا، مزہ آتا۔ جب مر گیا تو اس کا مزار بنا کے اس کا نام بھی رکھ دیا ننگا۔ یہ تو تمہارے نام ہے ننگا۔ بریلی میں چلے جاؤ، بابا کا نام ہے کتا بابا، یہ تم نے نام رکھے ہیں، ہم بول رہے ہیں لکھا ہے کتا بابا۔ ایک پتنگ بابا، پتنگ اڑانے والا بھی کوئی بابا ہو سکتا ہے، اور جو پتنگ اڑائے وہ بابا ہو سکتا ہے۔ دلی بمبئی میں چلے جاؤ، ایک کا نام ہے حاجی ملنگ، پہاڑ پہ مرے تھے بچے۔ پاکستان میں گیا میں، چھتری والا بابا، کھوٹا شاہ، کھوٹا کھوٹا مطلب سمجھتے ہو؟ اصلی نہ ہو کھوٹا ہوا، کھوٹا شاہ۔ ارے کھوٹا دھوکہ دینے والا بھی بابا ہوگا، اس کا نام ہے کھوٹا شاہ۔ ایک کا میں لوٹا شاہ، وہ لوٹا لے کے چلتے رہے، کب وضو بنانے کا ٹائم ہو جائے لوٹا لوٹا شاہ۔ ایک کا نام ڈنڈا بابا، مٹکا بابا۔ یہ کون سے نام ہے میری سمجھ میں نہیں آتے؟ مٹکا بابا، لوٹا بابا، گھوڑا شاہ، کھوٹا شاہ، پتنگ بابا، ملنگ۔ میرے بھائیو یہ سب نام تم نے رکھے ہیں، یہ تم خود بتاؤ یہ باباؤں کے نام ہوتے ہیں؟ یہ تمہارے بابا ہیں۔ ہمارا بابا تو وہ ہے جس کو اللہ کبھی کہتا یا ایھا المزمل، اور چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، کمبل اوڑھنے والے۔ میرا بابا تو وہ ہے جس کو اللہ کئی کئی نام سے یاد کرتا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے سراج، اے میرے منیر۔ یہ میرا بابا ہے۔ یہ بابا بیٹا ہی نہیں گئے جب تک چادر نہ لالا بابا میرا کام کرتا ہمیں ایک چادر دیں گے خوبصورت، جب تک لالچ نہ تو بیٹا بیٹی نہیں۔ یہ کوئی بابا ہے؟ میرا بابا تو وہ تھا جو لیتا نہیں تھا، دیتا تھا۔ تم نے لینے والوں کو بابا مانا ہے، ہم نے دینے والوں کو بابا مانا ہے۔ تیرا بابا لٹیرا، میرا بابا داتا۔ تیرا بابا لینے والا، میرا بابا دینے والا۔ اور دینے والا کیسا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھوک لگ رہی ہے، ایک گلاس دودھ آپ کے پاس آیا ہے، کچھ بچے تو مجھے بھی دیتے، میں 6 دن سے بھوکا ہوں، صرف آپ کا چہرہ دیکھ دیکھ کے جی رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ ذرا گنو تو مسجد کے باہر کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ابو ہریرہ نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 110 اللہ کے نبی 115 115 پوچھو کھانا کس نے کھایا؟ جواب ملا پانی کے سوا کچھ نہیں پیا، کئی دن سے بھوکے، کئی دن سے بھوکے۔ کتنے دن سے؟ 2 دن سے 3 دن سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ 2 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے، ہم تو 6 دن سے بھوکے۔ اللہ کے نبی نے دودھ اٹھایا، 1 گلاس دودھ، فرمایا ابو ہریرہ اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ خوشی کے مارے پکڑ لیا کہ ابھی اللہ کے نبی کہیں گے پہلے پی لو۔ ابو ہریرہ نے دودھ پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو باہر بیٹھے 115 آدمی داہنی طرف سے پلانا شروع کر دو۔ میں نہیں پیوں؟ نہیں، ابھی تم نہیں پیو، تم بات کرنا۔ اللہ کا رسول 6 دن سے بھوکا ہوں، جاؤ پہلے داہنی طرف۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو داہنی طرف تھا میں نے اس کو دیا، لے پی لے۔ اس نے جلدی سے پکڑا اور جیسے اس نے منہ سے لگایا تو میں نے سر نیچے کر لی، بچے گئی 1 گلاس دودھ، اس نے منہ سے لگایا، میں نے سر نیچے کر لیا۔ اور جب وہ پی کر فارغ ہوا تو کہنے لگا ابو ہریرہ لو۔ میں نے کہا کیا دے رہا ہے؟ بچائی کیا ہے جو دیا؟ کہا ابو ہریرہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، دودھ میں 1 بوند کی بھی کمی نہیں ہوئی ہے، دیکھ لو۔ اب جان میں جان آئی، جلدی دوسرے سے جلدی پیا۔ دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 10 نے پیا، 20 نے پیا، 30 نے پیا، 40 نے پیا، 100 نے پیا، 110 نے پیا، 115 نے پیا، اور دودھ میں 1 بوند کی بھی کمی۔ اللہ کے نبی سب پی چکے ہیں، اب کیا کروں؟ اب تم پیو۔ جلدی سے پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے پھول گیا، بھوکا اتنا تھا کہ میں ایک سانس میں پیتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے میری طرف، جیسے گلاس میں نے ہٹایا،
بس پیٹ بھر گیا. ابو ہریرہ اور پیو. نہیں پیٹ بھر گیا. اور پیو. میں نے دوبارہ پیا. لیجیے اور پیو. اللہ کا رسول نہیں دے اب نہیں چل رہا. اور پیو. 2 سانسیں ہوئی ابھی 3 سانسیں کی نسی. اور پیو. تیسری بار بھی پلا. اللہ کا رسول اب نہیں, قسم خدا کی پیٹ بھرنے والا ہے اب نہیں چلتا. اللہ کے نبی نے پھر لیا اور پیا. سب جا کر ختم ہوا. میرا نبی دیتا تھا, میرا بابا دیتا تھا, تیرا بابا لیتا ہے. اپنی اپنی قسمت ہے. کسی کو لٹیرا بابا ملا, کسی کو دینے والا ملا. ہم اپنے رب کی اس تقدیر پہ خوش ہیں. تم اپنے باباؤں کے ساتھ قیامت کے دن آنا, ہم اپنے بابا کے ساتھ آئیں گے. تو اجمیر والے کے پیچھے آنا, ہم مدینے والے کے پیچھے آئیں گے. تو کچھوچا والے کے پیچھے آنا, ہم مکے والے کے پیچھے آئیں گے. تو اپنے باباؤں کے پیچھے چیختا اور پھکنی بجاتے ہوئے, لاٹھی اور ڈنڈے چلاتے ہوئے, تازیاں اٹھائے ہوئے آنا. ہم بھی اپنے امام کے پیچھے, ہم بھی اپنے بابا کے پیچھے قرآن لیے ہوئے آئیں گے, قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے. اس لیے کہ میرے بابا نے نہ لاٹھی دی ہے, نہ ڈنڈا دیا, نہ چیمٹا دیا, نہ پھکنی دی ہے, اس نے قرآن دیا. تم چیمٹے چلانا, لاٹھیاں چلانا, ڈنڈے چلانا, ہم رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے. ارے جلتے کیوں ہو ہم سے, انٹرنیٹ پہ کیوں ڈال